بھرپور انداز میں جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ الجہر قیام رسول کی جانب سے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی، جس میں اس اسکول کے طلباء، طالبات، معلمین، معلمات اور آپ تمام ان بچوں کے مائیں یہاں موجود ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں اپنی جانب سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ حاضہ کے پرنسپل سرپرست محترم جناب معراج احمد صدیقی صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنے جلال و شرف و عطیہ عطا فرمائے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے انہیں بھی مالا مال فرمائے، آپ کو بھی اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بات یہ ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ کئی گھنٹوں سے یہاں تشریف فرما ہیں، موسم بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہو گیا، گرمی شروع ہو گئی، تو اب یہ محفل اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہے، تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، صرف چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے یہاں طلباء و طالبات کو سنا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بچیوں نے نعتیں بھی پڑھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو بھی کی، اور سن کر بڑی طبیعت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ ان بچیوں نے جس خوبصورت انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سرائی فرمائی، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور یقیناً ان کے ٹیچرز کی محنتوں کا ثمر ہے اور وہ اس کا ثبوت ہے۔ یہ چونکہ ماہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، اور آج ماہ رجب المرجب شریف کی 26 تاریخ ہے، اور آج کا دن گزر کر جو شب آئے گی اس کو ہم سب شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور یہ وہ شب مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں مقام سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے بھی آگے مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک پہنچایا، اور ہم کلامی اور دیدار خاص کا شرف عطا فرمایا۔ یہ وہ شب مبارکہ آنے والی ہے۔ تو چونکہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان گوشوں میں سے ایک گوشہ، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ معراج کا جو ہے، کہ جس کا یہ مہینہ ہے اور جس کی شب آنے والی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج کی اس نشست میں کچھ اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو رکھوں۔ یہ طلباء و طالبات بیٹھے ہیں، یہ ہماری مائیں اور بہنیں تشریف فرما ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پر طرح طرح کے
مبلغین، واعظین، مقررین موجود ہیں اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے حضور کی سیرت کے گوشوں کو یا حضور کے معجزات کو پیش کرتے ہیں، اور اسی میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوششوں کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک اہم معجزہ معراج شریف کا ہے کہ جس کے حوالے سے عوام الناس کو یا ایک بھولی بھالی عوام کو یا عام سادہ لوہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور ان کو بد عقیدہ بنایا جاتا ہے اور غلط اس معراج کے واقعات کی تشریح کی جاتی ہے اور مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے صرف چند پہلو آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اب جب یہاں سے تشریف لے جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہمیں اس معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جس کی آج شب آنے والی ہے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کیا جو ہے اظہار کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے حضور کے زمانے میں جب عہد رسالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جب شب معراج میں آپ حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو مشرکین و کفار نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، مقام سدرۃ المنتہا، پھر مقام قاب قوسین اللہ کے قرب میں پہنچے بھی، ہم کلام بھی ہوں، دیدار بھی کریں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کریں، عجائب و غرائب کا مشاہدہ کریں اور پھر واپس بھی تشریف لے آئیں۔ تو اس دور میں بھی اعتراض کرنے والے تھے، انکار کرنے والے تھے، اور آج بھی موجود ہیں، بلکہ آج اور زیادہ شد و مد کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک مہم چلائی جاتی ہے باقاعدہ ان مواقعوں پر۔ تو بات اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا یا سورج ڈوبے ہوئے سورج کا واپس لوٹانا یا پتھروں کا کلمہ پڑھنا یا درختوں کا زبان حال سے صلاۃ و سلام پیش کرنا یا قرآن مجید و فرقان حمید کا اپنے نزول کے وقت سے لے کر آج تک بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تغیر و تبدل کے موجود ہونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے چند معجزات ہیں، اور انہی معجزات میں سے ایک اہم ترین معجزہ معراج شریف کا بھی ہے۔ یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے، یہ تعریف سمجھ لیجیے آپ تمام بچے، تمام طلبہ و طالبات، تمام حاضرین، کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل میں، دماغ میں، علم میں سما نہ سکے، یقین نہ کرنے والی بات ہو، خلاف عقل ہو، خلاف عادت ہو، خلاف واقعہ کوئی بات ہو، تو اگر وہ اللہ کے نبی سے، رسول سے صادر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے، اور اللہ کے کسی ولی سے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کرامت ہے۔ تو یہ واقعہ معراج حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر عقل اس کو سمجھ لے، انسانی فہم، انسانی علم اس کا احاطہ کر لے تو پھر یہ معجزہ ہی کہاں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات کے ایک مختصر ترین حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں اور مقام سدرۃ المنتہا تک کا سفر، زمین سے آسمان اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا، پھر دوسرے سے تیسرے، ہر آسمان کے درمیان علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، اور پھر اس سے بھی آگے مقام قاب قوسین تک جانا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کا معجزہ ہے۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، میڈیا پر بھی آپ سنیں گے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، اور پڑھیں گے اگر اللہ آپ کو زندگی وفا کرے، مطالعے کا شوق دے تو آپ پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ معراج کا جو واقعہ ہے، یہ جتنا سفر ہے یہ خواب میں ہوا۔ حضور کو معراج روحانی طور پر ہوئی، خواب میں ہوئی، اللہ کا دیدار آپ نے خواب میں کیا۔ روح کے ساتھ یہ سارا سفر ہے، جسم کے ساتھ نہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے دلائل دیے گئے ہیں، بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک خاص نکتہ یا چند پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض خواب تھا، یہ معراج منامی تھی، خواب میں تھی، یا یہ معراج روحانی تھی، جسم کے ساتھ نہیں تھی، وہ بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہیں۔ بلکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، یہاں سے یہ عقیدہ لے کے جائیے گا، یہ ایمان مضبوط کر کے جائیے گا کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جتنا بھی واقعہ معراج ہے، یہ معجزہ معراج، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سارا سفر معراج بحالت بیداری ہے، اور اسی ظاہری جسم اطہر کے ساتھ ہے، اور آپ نے جسم و روح دونوں کے ساتھ یہ سارا سفر معراج فرمایا ہے۔ اسی جسم و روح کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی اسی جسم و روح کے ساتھ امامت فرمائی ہے، جماعت کروائی ہے، اور پھر اسی جسم و روح کے ساتھ آسمانوں اور مقام سدرۃ المنتہا ہیں، اور پھر اسی جسم و روح کے ساتھ مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر پہنچے ہیں، یعنی اس منزل پر کہ جہاں تک کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی ملک، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، فقط حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام قرب میں پہنچے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحالت بیداری اسی جسم و روح کے ساتھ، اسی جسم کی ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ، انہی کانوں کے ساتھ اللہ کا دیدار بھی کیا ہے اور اللہ کے کلام کو بھی سنا ہے۔ تو یہ ایمان اور عقیدہ رکھیے۔ اس حوالے سے علماء بہت سارے دلائل دیتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان کی طرف جاؤں۔ قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ، یہ اس کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم پیش کر کے، اور اس حوالے سے علماء اکرام نے کیا عقیدہ ہمیں دیا، وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات، جو جس نے سیر کرائی اپنے عبد کامل کو، اپنے عبد خاص کو رات کے ایک مختصر ترین حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ وہ جس کے ارد گرد اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا آسان سا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے، سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اس زمانے میں کم و بیش 1 مہینے کا جانا، 1 مہینے کا آنا، 1 مہینے کی مسافت کا سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے ہو جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا انکار کر دے گا تو گویا وہ نص قرآنی کا، قرآن کی آیت کا انکار کرے گا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کی کسی بھی ایک آیت یا ایک حرف کا انکار بھی